Last Saturday, Lajna members from Nodre Follow Majlis of Jamaat Ahmadiyya Norway had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala binasrihil Aziz. The Lajna members had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad, UK. During the mulaqat, the Lajna members received guidance from Hazur Anwar about the importance of understanding their faith. ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم احمدی کیوں ہیں، کیا فائدہ ہے احمدیت قبول کرنے کا. ہمارے بھی کھائیں، لوگ ہمیں برا بھی سمجھتے ہیں، چاہے ناروے رہتے ہوں یا سویڈن میں رہتے ہوں یا کہیں اور ملک میں رہتے ہوں، لوگ ہمیں برا ہی کہتے ہیں. تو جب لوگ ہمیں برا کہتے ہیں تو پھر ہمیں فائدہ کیا احمدی ہونے کا؟ احمدی ہونے کا فائدہ تو تبھی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کیوں احمدی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوئی اور اس کو ہم ماننے والے بنے، اس لیے ہم احمدی ہیں. اور اس کے بعد ہمارے عمل کیا ہونے چاہیے، ہم نے کتنا اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کس طرح ادا کرنا ہے، 5 نمازیں فرض ہیں وہ کس طرح ادا کرنی ہے، قرآن کریم میں حکم لکھے ہوئے ہیں وہ کس طرح ان پہ عمل کرنا ہے اور ان کو تلاش کرنا ہے. تو تبھی فائدہ ہے ہمارے احمدی ہونے کا، نہیں تو صرف ایک لیبل لگا لینا ہے احمدیت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہر بچی کو، ہر عورت کو سوچنا چاہیے کہ ہم احمدی کیوں ہیں اور ہمارے کیا فرائض ہیں اور ہم نے ان فرائض کو کس طرح پورا کرنا ہے اور اس ملک میں کس طرح اپنا نمونہ دکھانا ہے جس سے احمدیت کی تبلیغ ہو اور احمدیت پیغام دوسروں تک پہنچے، اور پھر اس قوم میں سے لوگوں کو کس طرح ہم احمدیت میں شامل کریں تاکہ اسلام کی حقیقی تعلیم دنیا پہ واضح ہو اور دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آئے. یہ ہمارا مقصد ہے، اس کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا بچی ہے بڑی ہے. اس کو سارے کو سمجھنا چاہیے. اس کے لیے لجنہ قائم کی گئی ہے، اسی کے لیے لجنہ کے مختلف شعبے بنائے گئے ہیں. اس لیے تربیت ہے، تبلیغ ہے، باقی شعبے ہیں، تو ان کی طرف توجہ دیں اور اپنی حالتوں کو اس حد تک لے آئیں کہ لوگ آپ کا نمونہ دیکھ کے اور آپ کی باتیں سن کے اسلام کی طرف راغب ہوں، اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو ان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے جب احمدیت آپ کے ملک میں بھی اکثریت میں پھیل جائے. ٹھیک ہے، یہی مقصد ہے لجنہ کا، اور اس مقصد کو لے کے آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے. اگر یہ مقصد پورا کر سکتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کرتی تو اپنی حالتوں کا دوبارہ اندازہ لگائیں، اسیس کریں ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے. Hazrat Amir al-Momineen also advised the Lajna members about the purpose of their visit. یہاں رہیں، لجنہ کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں اور اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کا عہد کریں اور واپس جائیں تو اس سے بہتر ہوں جو حالت آپ کے آنے کے وقت میں تھی. ٹھیک، جب یہ ہوگا تو تبھی فائدہ ہوگا، ہے نا بچی؟ سمجھ آئی تمہیں میری باتوں کی؟ تم نے اچھی بچی احمدی بننا ہے تاکہ تم دوسروں کو بتاؤ کہ احمدیت کیا چیز ہے اور صحیح اسلام یہ ہے. ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو، یوں ہی نہیں کہ میرے اماں ابا احمدی ہیں تو میں احمدی ہو گئی. ٹھیک ہے. One of the Lajna members requested prayers that they always remain devoted to serving the cause of Khilafat-e-Ahmadiyya. اصل چیز یہ ہے کہ تم اس احمدیت کے پیغام کو پھیلائیں اور اسلام کے پیغام کو پھیلائیں، یہ مقصد ہے. اور اپنے نمونے قائم کریں، دنیا داری میں نہ پڑیں. صرف ناروے میں آ کے تو ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دنیا تو مل ہی جائے گی. اصل چیز دین کی تلاش ہے، اللہ تعالیٰ کی تلاش ہے، وہ تلاش کریں. One of the attendees asked Hazrat Amir al-Momineen for guidance for those fathers who do not observe the 5 daily prayers, which impacts their children negatively. اس بارے میں کئی دفعہ میں کئی تقریروں میں لجنہ میں اور جماعت کی مردوں میں کہہ چکا ہوں کہ مرد اپنا نمونہ دکھائیں، صرف عورتوں پہ نہ رہیں، لیکن عورتیں ان کو بتائیں کہ بچوں کو کہ تم نے ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اور باپ کو کہیں کہ تم کیوں غلط نمونہ پیش کر رہے ہو اپنا بچوں کے سامنے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم سمجھا ہی سکتے ہیں نا، سمجھاؤ ان کو اور دعا کرو اور موقع تلاش کر کے. لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں باپوں سے کہ کل وہ کہتے ہیں جاؤ اپنے گھر، تو گھر سے باہر نکلو میرے. ہیں حکمت سے بچوں کو بھی سمجھاؤ
اور باپوں کو سمجھائیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جس دین میں عبادت نہیں وہ دین ہی نہیں. اس لیے یہ باتیں بچوں کو بھی پڑھائیں، بڑوں کو بھی پڑھائیں. اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے. کہ شہادت کا ایک بہت بڑا مقام ہے. مرد حضرات یہ مقام جنگوں میں یا مختلف ملک میں آمدی شہید ہو کر حاصل کر لیتے ہیں. کیا نفس کا جہاد شہادت کے جہاد جیسا رتبہ پائے گا، اور ہم عورتیں کس طرح یہ مقام حاصل کر سکتی ہیں؟ عورتیں بھی شہید ہوئی ہیں، پاکستان میں 3-4 عورتیں شہید ہوئی ہیں. اس لیے عورتوں نے شہادت کا مقام اس طرح بھی پا لیا. باقی یہ بڑی دفعہ میں بیان بھی کر چکا ہوں. آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت آئی کہ مرد جو ہیں وہ مالی قربانیاں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، کماتے ہیں، پھر جنگوں میں جاتے ہیں، وہاں جہاد کرتے ہیں، پھر وہاں شہید بھی ہو جاتے ہیں، ان کا مقام مل جاتا ہے. ہم عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم کس طرح یہ مقام حاصل کریں؟ گو کہ اس وقت بعض عورتیں ایسی تھیں، حضرت ام عمارہ وغیرہ جیسی، جو جنگوں میں شامل ہی ہو جاتی تھیں، اور بھی عورتیں ہیں بعض، اور انہوں نے بڑے اچھے جنگی جوہر بھی دکھائے. لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب تم گھر میں ہو، اپنے گھر کی حفاظت کر رہی ہو، اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہو، اور گھروں کو تم نے سنبھال کے رکھا ہے، اور دینی ماحول پیدا کیا ہوا ہے گھر میں، اور تمہارے بچے اسلام کی تعلیم میں اٹھ رہے ہیں، تو تمہارا مقام وہی ہے جو ان شہیدوں کا مقام ہوگا. اتنا ثواب تمہیں مل رہا ہوگا. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا آپ لوگوں کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو بغیر جنگی ہے، آپ لوگوں کو جہاد بھی شمار ہو گیا، اور کا مقام بھی بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس لیے عورت کے قدموں کے نیچے جنت بھی اللہ میاں نے رکھ دی، مردوں کے دن نہیں رکھی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ شہادت کا مقام بڑا ہے، اس کا مقام اور بھی بڑا ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے. شہید تو خود جنت میں جائے گا نا، عورت جو ہے وہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی صحیح تربیت کر کے. آج کی جیسے حالات ہیں اور جنگیں ہو رہی ہیں، اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ پہلے نہیں ہوتی تھیں جنگیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا تھا کہ سارے مجھے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو شیطان نے کہا تھا میں ان کی اولاد کو بھڑکاؤں گا، اور بہت سارے لوگ میرے پیچھے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے. تو اللہ میاں نے کہا ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے، تمہیں بھی اور تمہارے پیچھے چلنے والوں سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا. تو جنگیں ہو رہی ہیں شیطان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے. لوگ جو ہے شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اس لیے وہ ظلم کر رہے ہیں. اور ظالم کو پھر اللہ تعالیٰ اس جہان میں، یہ دنیا تو عارضی ہے نا 80-90-100 سال کی، اگلا جہان کی جو مستقل زندگی ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا. بعضوں کو یہاں بھی سزا دے دیتا ہے، بعضوں کو اگلے جہان میں ڈالے گا. ظلم کر رہے ہیں، معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں. بعضوں کو ہو سکتا ہے کہ ایسے اپنے عمل ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہو، لیکن بہرحال جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو بہت زیادہ سزا دوں گا اگلے جہان میں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شیطان کے پیچھے زیادہ چلیں گے. تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں. میری بات مانو گے تو ظلم سے بچو گے، اور اس دنیا میں بھی آرام سے رہو گے اور جنت میں بھی جاؤ گے. شیطان کے پیچھے چلو گے تو گو تم یہاں اس دنیا میں سمجھے ہوگے کہ میں نے بہت کچھ کما لیا، بہت عیشیاں کر لیں اور بڑے اچھے حالات ہیں، لیکن اگلے جہان میں تم جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہیں کھلی چھٹی دی ہے، انسان کو عقل دی ہے، میری باتیں مان لو تو اس دنیا میں امن میں ہوگے اور ظلم ختم ہو جائے گا. نہیں مانو گے، شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوگے، پھر ظلم ہوگا، اور ظلم کی اس دنیا میں بھی تمہیں سزا مل رہے گی اور اگلے جہان میں بھی ملے گی. تو یہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں. یہ اس کے خدا نہ ہونے کی کیا سوال ہے؟ خدا ہے، اور خدا نے کہیں نہیں کہا کہ زبردستی ہے. خدا نے تمہیں دماغ دیا ہے، استعمال کرو، اور چھٹی دی ہے.